بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واز و نصیحت نمبر 9، صدق و سچائی، تحریر کردہ متکلم اسلام شیخ طریقت حضرت مولانا محمد الیاس گھمن دامت برکاتہم۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی معاشرے کو جن خطوط پر چلنے کا حکم دیا ہے ان میں سے ایک صدق بھی ہے۔ صدق و سچائی اللہ تعالیٰ انبیاء کرام علیہم السلام، بالخصوص خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، ملائکہ، اولیاء و صلحاء اور ہر منصف مزاج سلیم الفطرت شخص کا درجہ بدرجہ مشترکہ وصف ہے۔ اپنی اہمیت کے حوالے سے صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ ہر انسان، خواہ وہ مومن ہو یا کافر، مسلم ہو یا غیر مسلم، نیک ہو یا بد، حاکم ہو یا رعایا، افسر ہو یا ملازم، قائد ہو یا کارکن، استاد ہو یا شاگرد، پیر ہو یا مرید، امیر ہو یا غریب، اپنا ہو یا پرایا، والدین ہو یا اولاد، الغرض زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ انسانی معاشرے کا امن و سکون، راحت و چین اور اس کی تعمیر و ترقی کی بنیاد صدق پر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں اس کو اپنانے کی بہت تاکید آئی ہے۔ قرآن و سنت کی تعلیمات میں اس کی فضیلت اور ضرورت روز روشن کی طرح واضح ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سچی کتاب قرآن کریم کی متعدد مقامات پر صدق و سچائی، سچ بولنے والے مرد اور عورت کی فضیلت، صادقین کا مصداق، آخرت میں صادقین کے انعام و اکرام اور ان کے مقام و مرتبہ، مخلوق میں مقبولیت اور سب سے بڑھ کر خالق کے ہاں ان کی محبوبیت کا تذکرہ موجود ہے۔ قرآن و سنت کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ صدق کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ یہ صرف قول کی سچائی میں منحصر نہیں بلکہ قول کے ساتھ ساتھ فعل اور اعتقاد میں بھی سچائی کو شامل ہے۔ چند آیات قرآنیہ کا مفہوم پیش خدمت ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 69 میں ان چار طبقات کا خصوصی طور پر تذکرہ موجود ہے جن کو اللہ نے خود انعام یافتہ قرار دیا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے، من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ جو شخص اللہ کی اطاعت کرے گا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا تو وہ آخرت میں ان کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام فرمایا، اور وہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور نیک لوگ ہیں۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 119 میں صادقین کو روز قیامت صدق کی وجہ سے جنت ملنے کا تذکرہ موجود ہے۔ قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک الفوز العظیم۔ آج قیامت کے دن صادقین کو ان کا صدق نفع اور فائدہ دے گا۔ ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور وہ اس خلد بری میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ہوں گے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 119 میں صادقین کی معیت میں رہنے کا حکم دیتے ہوئے کہا گیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور صادقین کے ساتھ رہو۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 22 تا 24 میں قول و قرار کے سچے لوگوں کی مدح اور توصیف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا، وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا لیجزی اللہ الصادقین بصدقهم ويعذب المنافقین ان شاء او يتوب علیہم ان اللہ کان غفورا رحیما۔ اور جب اہل ایمان نے فوجوں کو دیکھا تو کہنے لگے، یہ تو وہی ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا۔ بالکل سچ کہا اللہ نے اور اس کے رسول نے۔ ان کے ایمان اور اطاعت میں مزید پختگی آ گئی۔ ایمان والوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ کیے ہوئے اپنے عہد کو سچا کر دکھایا،
جبکہ کچھ ان میں سے پورا کر چکے اور کچھ ابھی انتظار میں ہیں اور ذرہ برابر بھی تبدیل نہیں ہوئے، تاکہ اللہ تعالیٰ صادقین کو ان کے صدق کی وجہ سے جزا اور انعام عطا کرے۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان موجود ہے، والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ صدق و سچائی اور بعض دیگر صفات سے متصف مرد اور عورت کی جزا اور انعام کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا گیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کو مقرر کر دیا ہے۔ سورۃ الحجرات آیت نمبر 15 اور سورۃ الحشر آیت نمبر 8 میں صادقین کا مصداق ذکر کیا گیا۔ دونوں آیات مبارکہ کا مشترکہ طور پر خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ صادقین وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، دین اسلام پر شکوک و شبہات نہ کرے، اپنی جان اور مال کے ساتھ اعلاء کلمت اللہ کا فریضہ سر انجام دے، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے حصول کے لیے کام کرے، اور جب کبھی وقت پڑے تو اللہ اور اس کے رسول کے دین کی حفاظت کے لیے ہر طرح کی ممکن مدد و نصرت کرے۔ فرامین خدا کی طرح فرامین رسول میں بھی صدق کے بہت سے فضائل اور مناقب مذکور ہیں۔ اسے دل کا اطمینان، دنیاوی اور اخروی نجات کا وسیلہ، حصول جنت کا سبب، خدا کی خوشنودی اور رضا کا باعث، مال میں برکت اور خیر کا ذریعہ، جبکہ شرمندگی، ندامت، پچھتاوے، ہلاکت اور جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے۔ چند احادیث مبارکہ ملاحظہ فرمائیں۔ عن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الصدق يهدي الى البر وان البر يهدي الى الجنة وان الرجل لا يصدق حتى يكتب صديقا وان الكذب يهدي الى الفجور وان الفجور يهدي الى النار وان الرجل لا يكذب حتى يكتب كذابا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6803۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدق ایک ایسا عمل ہے جو نیکی کی راہ پر چلاتا ہے، اور نیکی والا راستہ سیدھا جنت جاتا ہے، اور بے شک آدمی سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ صدیق بن جاتا ہے، اور جھوٹ ایسا عمل ہے جو برائی کی راہ پر چلاتا ہے، اور برائی والا راستہ سیدھا جہنم جاتا ہے، اور بے شک جب کوئی آدمی جھوٹ کی عادت ڈال لیتا ہے اور وہ جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے ہاں کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ عن حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البیعان بالخیار ما لم يتفرقا او قال حتى يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2079۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خرید و فروخت کرنے والوں کو اس وقت تک معاملہ ختم کرنے کا اختیار ہے جب تک وہ دونوں جدا نہ ہو جائیں۔ اگر ان دونوں نے اس چیز کے بارے میں سچ بولا اور اس چیز کی حقیقت صحیح بیان کر دی، یعنی اگر کوئی عیب تھا بھی صحیح تو وہ بتلا دیا، تو ان کی خرید و فروخت میں برکت ڈال دی جاتی ہے، اور اگر وہ جھوٹ سے کام لیں تو اس چیز سے برکت کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ عن ابی الحوراء الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت للحسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما ما حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دع ما یریبک الى ما یریبک فإن الصدق طمأنیۃ وإن الکذب ریبۃ۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2518۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان یاد ہے کہ صدق باعث اطمینان ہے اور کذب باعث بے قراری ہے۔ عن عبادہ بن الصامت رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال
اضمنوا لی ستا اضمن لکم الجنہ اصدقوا اذا حدثتم واوفوا اذا وعدتم وادوا اذا اؤتمنتم واحفظوا فروجکم وغضوا ابصارکم وکفوا ایدیکم۔ صحیح ابن حبان حدیث نمبر 271۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے 6 چیزوں کی تم ضمانت دے دو، جنت کی ضمانت میں تمہیں دیتا ہوں۔ جب بولو تو سچ بولو، وعدہ کرو تو اسے پورا کرو، امانت ادا کرو، شرم گاہوں کی حفاظت کرو، نگاہوں کو غیر محرموں سے بچاؤ اور ظلم سے اپنے آپ کو روک کے رکھو۔ مالک انہ بلغہ انہ قیل للقمان الحکیم ما بلغ بک ما نرى قال مالک یریدون الفضل قال لقمان صدق الحدیث واداء الامانۃ وترک ما لا یعنینی۔ موطا امام مالک حدیث نمبر 2087۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں، حضرت حکیم لقمان سے پوچھا گیا کہ آپ کو فضل و کمال اور عظیم الشان مرتبہ کیسے ملا؟ انہوں نے جواب دیا، قول و قرار میں صدق و سچائی، امانت داری اور فضول اور لا یعنی اور بیکار باتوں سے اپنے آپ کو بچانے کی وجہ سے حاصل ہوا ہے۔ عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اربع اذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا حفظ امانۃ وصدق حدیث وحسن خلیقۃ وعفۃ فی طعمۃ۔ مستند احمد حدیث نمبر 6652۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب 4 عادات تمہارے اندر پیدا ہو جائیں تو دنیا کی پریشانیاں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ وہ 4 عادات یہ ہیں: امانت داری، صدق، حسن خلق، حلال رزق۔ عن عبد الله بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا جاء الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ ما عمل الجنہ؟ قال الصدق واذا صدق العبد بر واذا بر آمن واذا آمن دخل الجنہ۔ مجمع الزوائد منبع الفوائد حدیث نمبر 324۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ کوئی ایسا عمل بتائیں جس کی وجہ سے جنت مل جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدق، کیونکہ صدق کو اختیار کرنے والا شخص نیک ہے اور نیکی کرنے والا اور پرامن رہنے والا جنت میں داخل ہوگا۔ عن اوسط بن اسماعیل قال سمعت ابا بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بالصدق فإنہ مع البر وہما فی الجنہ وإیاکم والکذب فإنہ مع الفجور وہما فی النار۔ موارد الظمآن الی زوائد ابن حبان حدیث نمبر 106۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے اوپر صدق لازم ہے کیونکہ وہ نیک اعمال میں سے ایک عمل ہے، اور وہ دونوں یعنی صدق اور نیک اعمال وہ جنت میں داخلے کا سبب ہیں، اور تم جھوٹ سے بچو کیونکہ یہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، اور وہ دونوں یعنی جھوٹ اور گناہ جہنم میں داخلے کا سبب ہیں۔ قرآن و سنت میں صادق، صدوق اور صدیق کے الفاظ موجود ہیں، ان کے معنی اور مفہوم میں فرق ہے۔ وہ اس طرح کے سچے کو صادق، بہت سچے کو صدوق، جبکہ بہت ہی زیادہ سچے کو صدیق کہا جاتا ہے۔ ہمارا آج کا لمحہ فکریہ یہ ہے کہ جھوٹ فیشن بن چکا ہے۔ جو جس قدر جھوٹا اور فراڈ کرنے والا ہوتا ہے، لوگ اسے اتنا ہی سمجھدار سمجھتے ہیں۔ معاشرے سے صدق و سچائی کی اہمیت کم جبکہ جھوٹ کی زیادہ ہو رہی ہے۔ لوگوں کے دلوں میں اس گناہ کا احساس مر چکا ہے، حالانکہ یہ ایسا عمل ہے جس سے پورا معاشرہ بے سکونی اور رزق کی تنگی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث مبارک میں جھوٹ بولنے والے کو منافق کی علامت قرار دیا گیا ہے۔ صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرتا ہے۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ لوگ جھوٹ بولنے کو عام معمول کی بات سمجھنے لگے ہیں۔ سٹیج ڈراموں، میلوں ٹھیلوں اور مختلف تقریبات میں جھوٹ کو بولنا ضروری قرار دیا گیا ہے، حالانکہ سنن ابن داود میں روایت موجود ہے ان بہز ابن حکیم رضی اللہ تعالی عنہ قال حدثني أبي عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم ویل له سنن ابن داود حدیث نمبر 4338۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے تو اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے۔ عن قیس ابن ابی حازم رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یقول واللہ ان الرجل لیتکلم بکلمت فی الرفاہیت یضحک بها جلساءہ فتردیہ ابعد ما بین السماء والارض، کتاب الزہد لابن مبارک حدیث نمبر 734۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ جہنم کے ایسے گڑھے میں جا گرتا ہے جس کا فاصلہ آسمان اور زمین کے فاصلے سے بھی زیادہ ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا كذب العبد تباعد عنہ الملک میلا من نطن ما جاء به، جامع ترمذی حدیث نمبر 1895۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ملائکہ جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے میلوں دور چلے جاتے ہیں۔ عن عبداللہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ انہو قال دعتنی امی یوما ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاعد فی بیتنا فقالت تعال اعطیک فقال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما اردت ان تعطیه قالت اعطیه تمرا فقال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما انکی لو لم تعطیه شیئا کتبت علیک کذبۃ، سنن ابی داود حدیث نمبر 4339۔ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں تشریف فرما تھے۔ میری والدہ نے مجھے بلایا اور کہا آؤ میں تمہیں ایک چیز دیتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری والدہ سے پوچھا کہ بچے کو کیا دینا چاہتی ہو؟ انہوں نے کہا کھجور۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اسے بلاتی اور کچھ نہ دیتی تو تمہارے نامہ اعمال میں جھوٹ لکھ دیا جاتا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکذب ينقص الرزق، مساوی الاخلاق للخرائطی حدیث نمبر 113۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ بولنا رزق کو کم کر دینا ہے۔ مذکورہ بالا اسلامی تعلیمات کی روشنی میں آپ خود اندازہ لگائیں کہ بھلا ہمارے دین اور ہماری شریعت میں اپریل فول جیسی غیر اسلامی، غیر اخلاقی اور غیر فطری رسم کی کیا گنجائش نکلتی ہے۔ جھوٹ کو ایک رسم کے طور پر منانا سوائے جہالت اور نادانی کے اور کیا ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سچ کی دولت نصیب فرمائے، جھوٹ جیسی لعنت سے ہمارے پورے معاشرے کی حفاظت فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔